بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیب کی حالیہ ترامیم۔ نیب آرڈیننس 2021 کے نام سے ایک نیا آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق نیب کا جو پہلا آرڈیننس 1999 والا جو مین قانون ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، انفارچونیٹلی یہ بہت بڑا قانون پہلے بھی جب اس کو نافذ العمل کیا گیا تھا 1999 کے اندر سابق ڈکٹیٹر مشرف کے دور میں، تب سے آج تک یہ آرڈیننس کی شکل میں ہی رہا اور اس کو آرڈیننس کو ہی آگے کنفرم کیا گیا، لہٰذا آج تک اس کا نام نیب آرڈیننس 1999 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیب آرڈیننس 1999 کے اندر اسی جو گزر رہا ہے ہمارا ہفتہ، اس کے اندر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی طرف سے ایک آرڈیننس کے ذریعے کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ ان ترامیم سے متعلق آپ میڈیا کے اوپر تو نیوز سن رہے ہیں، اس میں ظاہرہ میڈیا کے اوپر ہر پارٹی کا، جس میڈیا چینل کا جس طرح کا ان کا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے یا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اپنے مطابق ان ترامیم کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم جو اس کے اندر منفی اور مثبت پہلو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو اس آرڈیننس کے تحت جو مثبت جو ترامیم ہوئی ہیں، ان میں سب سے بڑی ترمیم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قبل اس ترمیم جو آرڈیننس 2021 کا ہے، اس سے قبل نیب کے اندر قانون نہیں تھا ضمانت کا۔ کوئی بھی ملزم جو نیب کا ہے، جب اس کو گرفتار کیا جاتا تھا یا اس کو کوئی نوٹس بھیجا جاتا تھا، تو نیب کے قانون کے مطابق کسی قسم کا کوئی قانون موجود یا کوئی شک ایسی موجود نہیں تھی کہ اس کو ضمانت کہاں پہ اپلائی کرنی ہے۔ جیسے آپ کے لڑائی جھگڑے کے مقدمات ہوتے ہیں، ایون دہشت گردی کے مقدمات ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑے کوئی مقدمات ہوں تو ان کے لیے بھی ضمانت کا قانون موجود ہوتا ہے۔ لیکن جو نیب کا قانون جب بنایا گیا 1999 میں، سابق صدر پاکستان کے جو ڈکٹیٹر تھے، فوجی دور حکومت جو مشرف صاحب کا تھا، اس کے اندر جب یہ آرڈیننس لایا گیا تو اس میں نیب کے اندر جو بھی بندہ پکڑا جائے گا اس کو ضمانت کا حق نہیں دیا گیا، لیکن بعد میں عدالتوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے لوگوں کو یہ حق دیا کہ اگر آپ نیب کے قانون میں پھنس جائیں تو آپ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ جو آپ کی جس بھی صوبے میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں جس بھی جگہ پہ رہ رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو بھی بینچ اس ہائی کورٹ کا بنے گا، اس کے سامنے آپ 199 آرٹیکل 199 جو آپ کا آئین پاکستان کا ہے، اس کے تحت ایک پٹیشن فائل کر کے اپنی ضمانت لے سکتے ہیں۔ اب یہ کیا گیا ہے جو بہت مثبت اور بہت ہی اچھی چیز ہے کہ جس طرح ہر قانون کے اندر ضمانت کے لیے جو اس کی ٹرائل عدالت ہوتی ہے، جس عدالت میں اس کا مین سزا جزا کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، اس عدالت کو ضمانت کا حق حاصل ہوتا ہے، اسی طرح نیب کے اندر بھی اسی عدالت جو نیب کی عدالت ہوگی اس کو ضمانت کا حق دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا تو آپ نیب کی عدالت سے اپنی ضمانت شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک بہت بڑی اور زبردست قسم کی جو ترمیم کی گئی ہے، جو بہت ہی پازیٹیو ہے، جس کو میں سب سے پہلے جس کا ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ اس سے قبل ایک قانون کے اندر دو طرح کی چیزیں تھیں، ایک کو وی آر اور ایک کو پی بی کہا جاتا تھا۔ وی آر ہوتی ہے والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین کہتے ہیں پی بی کو۔ پلی بارگن یہ ہوتی ہے کہ جس میں جو ایکیوزڈ ہوتا ہے نیب کے مقدمے میں، جو ایکیوزڈ ہے وہ نیب کے ساتھ ایک بارگیننگ کرتا ہے کہ جی مجھے بتائیں کتنی لائبلٹی بنی ہے، میں یہ پے کرتا ہوں، ایک کائنڈ آف کنفیشن ہوتا ہے۔ وی آر یہ ہوتا ہے کہ وہ چپ چاپ بغیر کچھ بولے، چپ کر کے جتنے پیسوں کا اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ ان کو والنٹریلی ریٹرن کر دیتا ہے، ان کو اپنی مرضی کے ساتھ واپس کر دیتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ اب جو بندہ اتنا کھلا ڈلا کنفیشن کر رہا ہے اس بندے کو تو سزا ہونی چاہیے، لیکن وی آر کرنے والے بندے کو بالکل چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لوگ آتے تھے، ان کے اوپر کرپشن کا مقدمہ بنتا تھا، وہ نیب کے ساتھ مل جل کے ایک اماؤنٹ بنواتے تھے اور وی آر کرتے تھے اور دوبارہ اپنے عہدوں پر جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب یہ بہت بڑی ترمیم کی جا رہی ہے جو بہت مثبت ہے، جس کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا حکومت وقت کو، کہ اب جن لوگوں نے وی آر کی ہے، اب جو لوگ وی آر کریں گے، والنٹری ریٹرن دیں گے پیسے واپس نیب کو، ان کو 10 سال کے لیے نااہل کر دیا جائے گا۔ وہ جس بھی عہدے پر ہوں گے ان کو 10 سال کے لیے اس سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کا باقی کا 10 سال کے بعد وہ دوبارہ اس عہدے پر آ سکتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی جو ایک اس کے اندر چیز ہونے جا رہی ہے، جو اگر عدالتوں کی طرف سے ختم نہ کر دی گئی تو والنٹری ریٹرن جو ہے، وی آر کا جو معاملہ ہے، اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ، یعنی جب یہ قانون نافذ العمل ہو گیا تو اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے وی آر کی ہے ان کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ وہ لوگ جو وی آر کر کے دوبارہ اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کو دوبارہ وہ کرسیاں چھوڑنی پڑیں گی، ان کو 10 سال کے لیے نااہلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں، کون کون سے خوش قسمت ہیں جن کا نام اس میں نکلے گا، اور بڑی بڑی شخصیات ہیں
جو وی آر کر کے بہت آرام سے کسی کو پتہ چلے بغیر اپنے عہدے پہ دوبارہ بیٹھ گئے ہیں، اب ان کو دوبارہ گھر جانا پڑے گا۔ اس کے بعد جو اس کے اندر مثبت تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل آف پاکستان، جو آپ کے نیب کے پروسیکیوٹر جنرل ہوتے ہیں، پروسیکیوٹر جنرل کی پاورز بہت لمیٹڈ تھیں، عہدہ بہت بڑا تھا لیکن پاورز بہت لمیٹڈ تھیں۔ پروسیکیوٹر جنرل کی حیثیت صرف اتنی ہوتی تھی کہ وہ ایک کیس کو فارورڈ کرتے تھے، جو بھی چیئرمین نیب ان کو دے دیتے تھے۔ اب چیئرمین نیب صاحب کو ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی پڑے گی کہ یہ کیس ہم فارورڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کو عدالت میں لے کر جانا ہے یا نہیں جانا۔ اگر پروسیکیوٹر جنرل سمجھیں گے کہ وہ کیس بنتا ہے، اس ریفرنس کو عدالت کے اندر فائل کرنا چاہیے، اس کے اندر کتنے % چانسز ہیں کہ کوئی ریکوری یا کوئی سزا ہو سکے گی، تو وہ اس کو اوپینین دیں گے۔ اگر ان کی اوپینین نیگیٹو میں آ جاتی ہے تو وہ کیس دائر نہیں ہوگا۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ایک پروسیکیوشن کا لوپ ہول تھا آپ کے نیب کے لاء کے اندر، جو ہمیشہ پروسیکیوشن کو ایک الزام دیا جاتا تھا کہ ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں، ان کے اوپر مقدمات بناتے ہیں اور آپ کی پروسیکیوشن جو ہے وہ ان کو سزا نہیں دلا پاتی۔ آپ کے جو سرکاری وکیل، جو پروسیکیوشن بیسیکلی سرکاری وکیل ہوتے ہیں جو نیب کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، تو وہ ان کو سزا دلانے میں ناکام ہوتے ہیں۔ تو اب پروسیکیوٹر جنرل کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ آپ پہلے ہی ہمیں بتائیں کہ یہ کیس دائر کرنا چاہیے یا یہ کیس دائر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اس کے اندر ایک بہت مثبت قسم کی تبدیلی ہے وہ آپ کا یہ جو جتنا بھی شہادت کا نظام ہے، جتنی بھی ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے ان مقدمات میں، اس کے لیے ایک ضروری کر دیا گیا ہے کہ وہ ایویڈنس ضروری نہیں ہے۔ پہلے طریقہ کار جو پہلے تھا وہ تھوڑا سا آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ جو بھی وکیل صاحب ہیں وہ اپنے ملزم کا ایگزامینیشن ان چیف کرواتے تھے، جو ان کا بیان ہوتا تھا، اور جج صاحب اس کو لکھواتے تھے اپنے اسٹینوں کو۔ وہ جب مکمل ہوتا تھا، وہ ایک ایک بیان جو ہے وہ ایک ایک دن میں مکمل ہوتا تھا۔ اس کے بعد بہت سارے، چونکہ نیب کے کیسز کا پلندہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں ریفرنس کی کاپیز جو بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس میں گواہوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اکثر مقدمات میں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو جتنی دیر وہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے میں لگاتے تھے، اتنے ٹائم کے اندر کسی مقدمے کا فیصلہ ہو سکتا تھا۔ اب یہ ہوگا کہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی۔ جو بندہ جس کی شہادت ہو رہی ہے، وہ ملزم ہے یا کوئی گواہ ہے اس مقدمے میں، اس کی تمام شہادت کو آڈیو اور ویڈیو مینز کے ذریعے اس کی ریکارڈنگ کر لی جائے گی، اور اسی ریکارڈنگ کے اوپر ہی سارے معاملات کو چلایا جائے۔ اس ریکارڈنگ میں جو بھی وہ بولے گا ایز اٹ از، اس کا وربیٹم، اس کے جو حروف ہوں گے ویسے ہی لکھ دیے جائیں گے۔ جس زبان میں وہ بولے گا، اردو میں بولے گا تو اردو میں لکھ دیے جائیں گے، انگلش میں بولے گا تو انگلش میں لکھ دیے جائیں گے۔ جج صاحب اپنی زبان میں نہیں لکھوائیں گے، وکیل صاحب اپنی زبان میں نہیں لکھیں گے، اسٹینو صاحب اپنی کوئی فنکاری نہیں لگائیں گے۔ تو جو بھی ہوگا وہ ایز اٹ از وربیٹم کے اندر آ جائے گا۔ اور کل کو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو اپنی شہادت میں یہ کہا ہی نہیں تھا، جو کہ اکثر ان مقدمات میں ہوتا ہے کہ یا وہ صحیح کرنے کے اندر ہی ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس آڈیو اور ویڈیو کو نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اس کے اندر بہت اچھا کام کیا ہے کہ پہلے پرائیویٹ لوگوں کے آپس میں مسئلے ہوتے تھے، ان مسئلوں کو نیب کے اندر کھینچ لیا جاتا تھا۔ وہ نیب کا کوئی چودھری جو ہے نا، وہ نیب کو اپروچ کرتا تھا، کوئی بھی بندہ جو جس کا نیب کے اندر تعلق ہوتا تھا، اور وہ پرائیویٹ معاملات کو بھی نیب کے اندر گھسیٹ لیا جاتا تھا۔ پرائیویٹ لوگوں کو بالکل اس کے اندر سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ پرائیویٹ لوگوں کے خلاف کوئی نیب کارروائی نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیکس کے میٹرز ہوتے تھے، لوگوں کے ٹیکسیشن کی ایویژن ہے اور اس میں ضروری ہوتی ہے ٹیکس کی ریکوری، لیکن نیب کا مقدمہ بنا کر وہ ریکوری بھی ختم ہو جاتی تھی اور نہ بندے کو سزا ہو پاتی تھی، چونکہ نیب کی وہ ایکسپرٹیز نہیں تھی کہ وہ ٹیکس کو ریکور کر سکیں۔ تو ان چیزوں کو، تمام مقدمات کو ٹیکس اتھارٹیز کو دے دیا گیا کہ جی ایف پی آر جانے، ایف پی آر کا کام جانے، وہ ٹیکس کا کام صرف وہ دیکھیں۔ اسی طرح جو آپ کا بیوروکریٹ تھا، جو آپ کا ایک پاکستان کا اثاثہ ہے، ان لوگوں کے لیے بہت پرابلمز آ رہی تھی۔ جو ایماندار بیوروکریٹس تھے، جو بلیک شیپس ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو یقیناً کسی قانون سے پہلے بھی نہیں ڈرتے تھے اور وہ بعد میں بھی نہیں ڈریں گے، لیکن جو ایماندار لوگ تھے وہ چیزوں کو پروو کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ضابطے کی خلاف ورزی، کسی قواعد کی خلاف ورزی وہ ہمارے آڑے نہ آ جائے اور ہمیں جو ہے وہ نیب نہ اٹھا لے، کیونکہ نیب بہت زیادہ بلیک میل کرتی تھی بیوروکریٹس کو، اور جو اچھے بیوروکریٹس تھے، جو برے ہیں وہ تو نیب کو مینج کر لیتے تھے، لیکن جو اچھے بیوروکریٹس تھے، جو ایماندار لوگ تھے ہماری بیوروکریسی میں، وہ لوگ بہت ڈر رہے تھے، تو ان کا ڈر خوف ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح کاروباری لوگوں کو، چونکہ کاروباری لوگوں کو بھی بہت تنگ کر دیا جاتا تھا، تو ان کو بھی اس میں سے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو سب سے بہت ہی جو اہم قسم کی تبدیلی اس میں کی گئی اور جس کا جنرل پبلک کو بہت عرصے سے انتظار تھا، ان میں اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں اسپیکٹس ہیں، لیکن جو ترمیم کے لیے جو
لیجسلیچر ہے ہمارا، جو حکومت وقت ہے، جو ہمارے صدر پاکستان ہے، ان کی جو اس کے اندر ایک پازیٹیو انٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان مقدمات کو اب ڈے ٹو ڈے بیسس پر چلایا جائے گا. جب سارے معاملات اکٹھے ہو جائیں گے اور ان ساری چیزوں کو عدالت جو ہے وہ 7 دن کے اندر اندر ایک سکیجول دے دے گی کہ فلاں دن سے فلاں مقدمہ شروع ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ آ جائیں، اور فلاں دن سے ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ چلے گی. اور قانون کے مطابق عدالت کو یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ 6 مہینے کے اندر اندر، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے اندر اندر اس مقدمے کو نمٹا دیں. تو وہ جو سالوں سے ایک نیب کے مقدمات چل رہے ہوتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، لہٰذا اس میں جلدی ہو جائے گی. اس کے بعد اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ جو چیئرمین نیب ہے اس کو ہٹانے کے لیے، چیئرمین نیب کی جو نااہلی کے لیے جو ایک سسٹم بنایا گیا تھا وہ تبدیل کر دیا گیا. اس کو تبدیل کرنا بہت ضروری تھا تاکہ حکومت وقت بھی نیب کے چیئرمین کو پریشرائز نہ کر سکیں. اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں ان کو جب ہٹانے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا سہارا لیا جاتا ہے. اب نیب کے چیئرمین صاحب کو بھی ہٹانے کے لیے اگر ان کے خلاف آپ نے کوئی ڈسکوالیفیکیشن کی یا ان کے خلاف کوئی آپ الزامات لگاتے ہیں تو ان کی پروسیڈنگ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہوتی ہے، جہاں پہ ججز کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ سپریم کورٹ کے ججز کی کارروائی سے بالکل مطابقت رکھنے والا طریقہ کار اپنایا جائے گا اگر چیئرمین نیب کے خلاف آپ کو ایسی کوئی پروسیڈنگ کرنی ہے. حکومت چیئرمین نیب کو بلیک میل یا پریشرائز نہیں کر سکے گی. اب آتے ہیں اس کے جو دوسری سائیڈ ہے، اس میں جو ترامیم کر کے جو کچھ لوگوں کو فائدہ دیا گیا یا کسی حکومت کو فائدہ ہوگا، وہ کیا ہے. سب سے پہلے اس کے اندر ایک بہت بڑی ترمیم کر دی گئی. اس ترمیم کے مطابق جو بھی کیبنٹ کے فیصلے ہیں، جو بھی حکومت کے اداروں کے فیصلے ہیں، جو بھی حکومتی کوئی باڈیز کے فیصلے ہیں، وہ چاہے صوبائی سطح پر ہوں، چاہے وفاقی سطح پر ہوں، وہ تمام ان میں سے نکال دیے گئے. مطلب اگر حکومت وقت کی کیبنٹ جو ہے وہ کوئی غلط کام کرتی ہے تو نیب ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکے گی. اس سے جو کئی قسم کے پیچھے ہم کیسز سنتے آئے ہیں، جو بڑے بڑے کمیشن بنے شوگر سکینڈل کے اوپر، ویٹ سکینڈل کے اوپر، اور اس میں جب آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام یا آپ کے وفاقی کابینہ کے کچھ لوگوں کے نام آئے تو اب ان لوگوں کو NRO دے دیا جائے گا. وہ لوگ قانون کی پکڑ سے باہر چلے جائیں گے. نیب ان کے خلاف کسی قسم کی پروسیڈنگ نہیں کر سکے گی. اس کے بعد چیئرمین نیب صاحب کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. جو بھی چیئرمین نیب بنے گا اس کی لاٹری نکل آئے گی. جس طرح وہ ایکسٹینشن کا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ نیب کے چیئرمین صاحب کو بھی 4 سال کے بعد ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ نیب کا چیئرمین نہ بن سکیں. پہلے جو طریقہ کار تھا وہ نیب کے چیئرمین صاحب 4 سال کے لیے بنتے تھے اور ان کو دوبارہ قانون میں لکھا گیا تھا کہ وہ دوبارہ ایکسٹینڈ نہیں کی جائے گی ان کی ملازمت کی مدت. اب یہ ہے کہ اس کی مدت ملازمت جو چیئرمین نیب ہے اس کی مدت ملازمت کے اندر توسیع کی گنجائش پیدا کر دی گئی ہے، اس کو ایکسٹینڈیبل کر دیا گیا ہے. اگر حکومت وقت چاہے جو بھی ان کو لگانے والی جو ایک طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ چاہیں تو ان کو دوبارہ منتخب کر سکتے ہیں اسی چیئرمین نیب کو. اس کے بعد جو موجودہ چیئرمین ہوگا، جو اس وقت موجودہ چیئرمین ہوگا، جیسے آج 8 اکتوبر 2021 کے دن چیئرمین نیب جو ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، جو کہ پہلے ہی بہت بڑی بڑی 2 نوکریوں کا ان کو انجوائے کر رہے ہیں. ایک تو آلریڈی وہ جج ریٹائر ہیں اور اس کے بعد وہ چیئرمین نیب ہیں. اس کے علاوہ وہ مسنگ پرسن کا جو کمیشن بنا ہوا ہے مسنگ پرسنز کے لیے، اس کے بھی چیئرمین ہیں. تو ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہوگی اس ترمیم کے مطابق کہ جب تک نیا چیئرمین لگے گا نہیں، 8 اکتوبر آج ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ گزر جائے گی اور وہ چیئرمین نیب کے عہدے پر قائم رہیں گے، وہ برجمان رہیں گے اور ان کو نکالا نہیں جائے گا اس دفتر سے. اس کے بعد جو چیئرمین نیب کی جو اس کا طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے. وہ یقیناً ایک نیگیٹو چیز نہیں ہے، میں اس کو سمجھتا، وہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ چیئرمین نیب اس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار یہ کر دیا گیا ہے کہ جو صدر پاکستان ہیں، صدر پاکستان نارملی آپ اپنے آئین کے مطابق بھی اگر سمجھنا چاہیں، آپ کا جو پریکٹس بھی ہے اس میں صدر پاکستان کا عہدہ ان حکومتوں میں جو جمہوری حکومتیں چل رہی ہیں ان میں ایک ویسے سرمونیل سا ہوتا ہے، اس میں بھی یقیناً سرمونیل ہوگا. لیکن اس ترمیم کے مطابق چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے لیے صدر پاکستان صاحب کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کنسلٹیشن کریں گے وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ، کہ دونوں لیڈرز جو ہیں آف دی جو ہاؤس کے لیڈرز ہیں دونوں کو بلا لیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا جی بتائیں جی یہ بندے ہیں، ان کو چیئرمین نیب لگایا جائے کہ نہیں. اگر تو ان کا ملے جلا کوئی کنسنسس اتفاق ہو جاتا ہے تو صدر پاکستان صاحب آرڈر کر دیں گے کہ فلاں بندہ چیئرمین نیب ہوگا. اور
اگر وہ چیئرمین نیب کے نام کے اوپر ان کا اتفاق نہیں ہوتا تو وہ یہ معاملہ بھیج دیں گے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں جو حکومت وقت کے اسپیکر بیٹھے ہوں گے, اسپیکر صاحب بنائیں گے 12 لوگوں کی کمیٹی. 6 لوگ لیں گے وہ حکومتی بینچز سے اور 6 لوگ لیں گے اپوزیشن کے بینچز سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ نام دیں گے اپوزیشن بینچز کے 6 لوگوں کے. اس کے مطابق یہ ہے کہ ہر جو اپوزیشن کی پارٹی ہے ان کو اس کے اندر نمائندگی ملے گی, ان کی جو نمائندگی ہے ہاؤس کے اندر اس کے مطابق اس میں ان کے جو پارلیمانی لیڈران ہیں وہ نام دیں گے اپنے اپنے بندوں کے کہ جی یہ بندہ ہمارا آپ کی کمیٹی کے اندر شامل ہوگا. یہ 12 لوگوں کی جو کمیٹی ہوگی یہ مل کے ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون اگلا چیئرمین نیب ہوگا, کون وہ خوش قسمت ہوگا جس کو چیئرمین نیب کا یہ بہت ہی زبردست قسم کا عہدہ دیا جائے گا. تو یہ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی کا طریقہ کار ہے اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کی ہے. اس کے بعد اس کے اندر ایک بہت اور پازیٹیو چیز جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جو آپ کا جب یہ مقدمات بنتے ہیں نیب کے تو ان مقدمات کے اندر جو مچلکہ دیا جاتا ہے وہ مچلکہ دینے کا جو ایک طریقہ کار تھا وہ عدالتیں وہ یہ رکھ دیتی تھیں کہ ہر عدالت کی اپنی اپنی سوادید ہوتی تھی. اس میں یہ کلیئرلی مینشن کر دیا گیا کہ جب آپ مچلکے کی اماؤنٹ جو آپ شورٹی مانگ رہے ہیں, شورٹی بانڈ مانگ رہے ہیں, اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ جو اس کے خلاف ایلیگیشن ہے اس سے مطابقت رکھتی ہو. ایسا نہ ہو کہ جو ایلیگیشن کی اماؤنٹ ہے وہ تو کروڑوں اربوں روپیہ ہو لیکن آپ مچلکہ 1,00,000 2 لاکھ کا لے کے اس کو ضمانت دے دیں تو ایسا نہیں ہوگا. جو ایک ہم نے پاس پریکٹس بھی دیکھی کہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر سزا یافتہ لوگوں کو اس ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جاتی تھی, وہ اس طرح نیب کے جو شورٹی بانڈز ہوں گے اس کے اندر ان کے اوپر ایک قدغن لگ جائے گی اور ان کو زیادہ بڑی شورٹی ان سے مانگنی پڑے گی. اس کے بعد جو سب سے بڑی خوشخبری اور جس طرح وزیر اعظم پاکستان کا شاید منشور جو انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں سے متعلق دیا تھا اس سے بھی یہ چیز اس سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. مے بی کل کو حکومت وقت جو ہے وہ یہ بھی کلیم کرے کہ وہ جو ہم نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا وہ ہم نے ججز کے لیے بھی کیا تھا. اس میں ججز کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. ججز میں جن ججز کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہمارے ایڈیشنل سیشن ججز اور سیشن ججز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ججز بھی ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن ان کے لیے بھی لاٹری نکلی ہے کہ وہ اس ترمیم کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد گھر بیٹھنے کی بجائے وہ مزید دوبارہ ان کو انصاف کے اس منصب کے اوپر اس کرسی کے اوپر نیب کے فیصلے کرنے کے لیے ان کو بلا لیا جائے گا. چونکہ ریٹائرمنٹ ایج جو آپ کی جوڈیشری کے اندر ہے وہ نارمل جج جو سیشن ججز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے 60 سال کی ریٹائرمنٹ ایج ہے, ہائی کورٹ کے ججز کے لیے 62 ایئرز کی ایج ہے اور آپ کے سپریم کورٹ کے لیے 65 سال کی عمر ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ان ریٹائرڈ ججوں کے لیے, ان کی نوکریاں جو ہیں وہ کھل گئی ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ نوکری کے مواقع بن گئے ہیں کہ اب 68 سال کی عمر تک بھی جو آپ کے سیشن ججز ہیں اور ایڈیشنل سیشن ججز ہیں ان کو نوکری کرنے کا بھرپور موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے جو ان کو جس عہدے سے پہلے ریٹائر کر دیا گیا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ اب شاید اس نوکری کے قابل نہیں رہی لیکن اب ان کو کرپشن سے متعلق بڑے بڑے مقدمات کے لیے ان کو دوبارہ نوکری دی جائے گی اور وہ 68 سال تک 68 ایئرز تک نیب کی ججز کی عدالتوں کے اندر بیٹھ سکیں گے. اب آتے ہیں کہ وہ جو ایک شنید آ رہی ہے کہ چونکہ حکومت جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ تو مشورہ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے پارلیمانی کمیشن کی گنجائش پھر بھی رکھ لی گئی ہے. چونکہ نارملی بڑی واضح بات ہے کہ جب بھی صدر پاکستان صاحب اس کو چیئرمین نیب کو اپوائنٹ کرنے کے لیے کنسلٹیشن کے لیے بلائیں گے وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو کہ شہباز شریف ہیں تو یقیناً یہ جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو سکے گا کہ شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے دونوں کا جو ایک ہی نام کے اوپر اتفاق ہو جائے. تو یہ یقینی طور پر معاملہ جائے گا پارلیمانی کمیشن میں. اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ پارلیمانی کمیشن میں جب یہ معاملہ جائے گا تو پارلیمانی کمیشن میں تو یقیناً لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں وہ ان کی بھی برابر نمائندگی ہے. تو ایسا قطعاً نہیں. آپ کی اپوزیشن کے اندر بہت ساری ایسی جماعتیں ہوتی ہیں جو اپنا فائدہ دیکھتی ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ایک صوبے کی حکومت میں بھی ہے اور اس ترمیم کے مطابق صوبائی کابینہ اور صوبائی اداروں کو بہت بڑے بڑے اداروں کو ان میں سے نکال دیا گیا ہے. اس ترمیم کے اندر سے اس نیب کے ایمبٹ سے نکال دیا گیا اور ان کو بہت بڑا ریلیف دیا گیا کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ اب ان کی جو کابینہ کی کرپشن ہے اس کے اوپر نیب ہاتھ نہیں ڈال سکے گی. تو یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہے. اگر این آر او کے حساب سے اس کی بات کی جائے تو یہ جو نیب آرڈیننس 2021 ہے یہ یقینی طور پر
بہت سارے معاملات میں تو عام عوام کے لیے بھی ایک این آر او ہے، آپ کے پرائیویٹ لوگوں کے لیے ایک این آر او ہے، آپ کے جو ایسے بیوروکریٹس ہیں جو ایماندار ہیں اور وہ ڈر رہے تھے ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی ایک این آر او ہے، اور آپ کی بزنس کمیونٹی کے لیے بھی ایک این آر او ہے۔ لیکن جہاں یہ ان لوگوں کے لیے ایک این آر او ہے، اسی طرح یہ حکومت وقت جو آپ کی اس وقت کی حکومتیں ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، چاہے وہ صوبائی حکومت، آپ کے سارے صوبوں کی حکومتیں ہیں، یہ ان تمام حکومتوں کے لیے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ سندھ کے اندر اپنی حکومت رکھے ہوئے ہے قائم، ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا این آر او ثابت ہوگا جو آئندہ چل کے ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اچھا یہ ہے جو ابھی ایک نیا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے نیب کے قانون کے حوالے سے، احتساب کے قانون کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔